محترم سامعین، حدیث شریف کی کتابوں کے 7 حوالے جات اور تاریخ کی کتابوں کے 3 حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ ان 10 حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رات کو جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطاری ہمارے پاس کرنا، لہذا صبح اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا اور اسی دن شہید کر دیے گئے۔ اس بات کے بعد میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ محترم سامعین، حقیقت حال آپ پر واضح ہو چکی۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں غیر مقلد مولوی معراج کی غلط تشریح اور خیانت پر اپنا تبصرہ ریکارڈ کرواؤں۔ نمبر 1، کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ جواب ملا کہ جو سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرے اور صحیح بات کو غلط ثابت کرے، گویا دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرے، اور یہ جھوٹ اس قوت سے بولے کہ حاضرین اسے تسلیم کر لیں۔ محترم سامعین، معاف کیجئے گا، غیر مقلد مولوی معراج اس جواب کا مکمل اور کامل مصداق ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ نمبر 2، غیر مقلد مولوی معراج نے اس واقعہ کی بنا پر مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بابت کہا کہ رائٹر سے چوک ہوئی ہے جس سے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ مولانا ذکریہ صاحب کا یہ بیان کردہ واقعہ صحیح ہے، البتہ اس غیر مقلد مولوی سے چوک ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو، کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا، کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا، جب تمہاری دھاندلی کا راز سب کھل جائے گا، جب تمہارے جھوٹ کا راز سب کھل جائے گا۔ نمبر 3، غیر مقلد مولوی معراج نے کہا کہ یہ چوک دیوبند کے محدثوں سے کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلد مولوی معراج اعتراض کرنے سے پہلے حدیث یا تاریخ کی کوئی ایک کتاب بھی دیکھ لیتا تو اس حقیقت حال کو سمجھ لیتا اور اس پر اعتراض نہ کرتا، لیکن اس کی آنکھوں پر فرقہ وارانہ تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، لہذا اسے اس کی توفیق بھی نہ ہوئی، لہذا واضح ہوا کہ ان غیر مقلدوں کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی چونکہ یہ دونوں آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں۔ نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر۔ نمبر 4، غیر مقلد مولوی معراج نے کہا کہ رائٹر نے چوک کر دی، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلایا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے پاس کھولنا، اگر وہ روزہ سے تھے تو پانی کیوں پیا؟ محترم سامعین، حدیث کے حوالوں سے واضح ہو چکا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں فرمایا کہ تم افطاری ہمارے پاس کرنا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبح اٹھ کر روزہ رکھا اور شہید ہوئے۔ محترم سامعین، فیصلہ آپ کریں کہ جو شخص حدیث میں بیان کردہ مضمون کو آگے پیچھے کر کے لوگوں کو کنفیوز کرے اور غلط فہمی میں ڈالے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ جو شخص تعصب اور فرقہ پرستی کے جنون میں مبتلا ہو کر حدیث میں بھی عدل بدل کر کے دوسروں پر اعتراض کرے، اس پر ذرہ بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ نہ وہ سمجھا نہ تم سمجھے، نہ یارانے سخن سمجھے، نہ وہ سمجھا نہ تم سمجھے، نہ یارانے سخن سمجھے، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں، نہ وہ سمجھا۔ نمبر 5، غیر مقلدوں نے کہا حنفی مذہب میں پانی بھی پیو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ذرا عقل سے کام لو۔ محترم سامعین، گزشتہ ہمارا یہاں سے واضح ہو چکا کہ یہ واقعہ رات کا ہے اور خواب کا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ رات کے دوران اور وہ بھی خواب میں اگر کوئی پانی پی کر صبح کو روزہ رکھ لے تو غیر مقلد فقہ اس روزہ کو صحیح سمجھے گی؟ غیر مقلدو سوچو، ذرا عقل سے کام لو۔ دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو۔ دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہے یا پرذخیرے تمہارے، کہ خالی ہے یا پرذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وطیرے تمہارے۔ نمبر 6، غیر مقلد نے اس سچا واقعہ کو مذاق اڑایا، اس سچے واقعہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے کہ ذرا اچھے رائٹر تلاش کریں، سلیم جاوید جیسے لوگ، وہ ان کو اچھی کہانیاں دیں گے۔ محترم سامعین، میرا دل لہو لہو ہے، میں کن الفاظ میں ان غیر مقلدوں کی مذمت کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عثمان کی ایک سچی خواب کا مذاق اڑائیں اور گستاخانہ انداز میں کہیں کہ حضرت عثمان نے پورا ڈول ہی خالی کر دیا۔ محترم سامعین، رائے کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کے ارشادات فرمودہ سچی حقیقت کا انکار کر دیا جائے اور اس پر بختیاں کسی جائیں اور اسے فرضی کہانی قرار دیا جائے۔ مجھے تعجب ہے کہ تمام غیر مقلد اس پر گنگے بنے بیٹھے ہیں۔ کسی غیر مقلد خطیب کی زبان حرکت میں نہ آئی جو اس مولوی معراج کو لگام دے کہ تو فرقہ پرستی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خلیفہ راشد اور ان کی سچی خواب کا مذاق اڑایا ہے۔ اس پر کسی غیر مقلد مفتی نے فتویٰ جاری نہیں کیا۔ خلیفہ راشد کی سچی خواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ پر بختیاں کسنی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس پر کسی غیر مقلد مضمون نگار نے قلم نہیں اٹھایا، اس پر کسی غیر مقلد مولوی نے تنقید نہیں کی، اس پر کسی غیر مقلد لیڈر کو غیرت میں نہیں آنا پڑا۔ لیکن میں خصوصاً توصیف الرحمن زیدی اور اس کے علاوہ دیگر علماء غیر مقلدین کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں جو اپنی تقریروں میں علماء دیوبند پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دوست کی عظیم غلطی پر غور و فکر کریں اور اس کو متربح کریں۔ مزید تعجب اس پر ہے کہ یہ غیر مقلد لوگ اس گستاخ صحابہ کو اس کی سیڑھیوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اس تقریر کو اپنی ویب سائٹوں پر دکھا رہے ہیں، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس غیر مقلد مولوی کی سیڑھیوں کو تقسیم کر رہے ہیں وہ حقیقت میں گستاخ صحابہ ہونے میں شامل ہو رہے ہیں۔
बुजुर्गों की शान में है, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियाँ, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियाँ, मुंतजिर है तेरे इस्तक़बाल को रुसवाइयाँ, मुंतजिर है तेरे इस्तक़बाल को रुसवाइयाँ, तुझ में पैदा हो गई, तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग, तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग, क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग, क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग, खुल्क़ तहज़ीब व अदब, खुल्क़ तहज़ीब व अदब इंसानियत से दूर है, खुल्क़ तहज़ीब व अदब इंसानियत से दूर है, बात में है गंदगी शैतानियत भरपूर है, बात में है गंदगी शैतानियत भरपूर है। गैर मुक़ल्लद मौलवियों के सामीन और मद्दाहीन, तुम तहकीक के दावेदार हो और तकलीद का इनकार करते हो, इंसाफ से बताना कि मेरी इस गुफ्तगू से पहले तुम्हें इस गलती का एहसास हुआ? क्या तुमने तहकीक करके इस गलती का इदराक किया? अगर नहीं तो फिर तुम ही बताओ कि तुम इस गैर मुक़ल्लद मौलवी मेराज की अंधी तकलीद के मुर्तकिब नहीं हो चुके? क्या तहकीक के नाम पर अंधी तकलीद जायज है? क्या शराब की बोतल पर जमजम का लेबल लगा दो तो वो शराब जमजम बन जाएगी? अगर नहीं और हरगिज नहीं तो फिर इन जाहिल और खाइन गैर मुक़ल्लद मौलवियों से बरात का ऐलान करो, इनकी केस्टें और सीढ़ियां समुद्र में बहा दो, चूंकि ये इस काबिल है ही नहीं कि इनकी बातों पर इत्मीनान किया जाए। हमारा काम समझाना था यारो, हमारा काम समझाना था यारो, आगे मुख्तार हो मानो या ना मानो। हाँ, अगर हक और हकीकत वाज़ेह हो जाने के बाद भी तुम फिरका वाराना तासुब की वजह से इन्हीं अंधेरों में भटकना पसंद करो तो हम यही कहेंगे, पसंद अपनी अपनी, इंतखाब अपना अपना। और फिर तुम्हारी मिसाल चमगादड़ मिजाज खतीब और चमगादड़ मिजाज सामीन की है, जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं और इसे फैला रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारायण। तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहज़नों से गिला